اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا فخر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب حضرات بابا سے بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد کسی کو کسی بھی طرح کا نبی تسلیم کرے تو وہ شخص آئین، قانون اور اسلام کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. مسلمان کا بنیادی طور پر یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر
کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے اور دجال ہے، اور جو شخص اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ بھی غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ یہاں پر دو لفظ انتہائی قابل توجہ ہیں۔ نمبر ایک خاتم، خاتم، خاتم اگر تا کے فتح کے ساتھ ہو، تا کے زبر کے ساتھ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر خاتم ہو تو معنی اس میں فاعل کا ختم کرنے والے، کیا معنی؟ ختم کرنے والے، مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نبیوں کی نبوت کو ختم فرمانے والے، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی، بولو سارے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر ادنان صاحب آواز تھوڑی کم کر دیں، اور اگر خاتم تا کے زبر کے ساتھ ہو، خاتم تا کے ٹھیک ہے زبر کے ساتھ ہو تو پھر معنی اس کا بنتا ہے مہر، مہر، سٹیمپ۔ اب جس طرح عرفی طور پر ہم کوئی خط لکھیں یا سرکاری طور پر کوئی خط لکھا جائے، خط لکھنے کے بعد اسے لفافے کے اندر ڈال کر اس پر مہر لگا دی جائے حکومت وقت کی، اب اگر کوئی بندہ حکومت کی اجازت کے بغیر اس خط کو کھولے اور اس سٹیمپ کو پھاڑ دے تو وہ قانونی طور پر مجرم ہوتا ہے، وہ قانونی طور پر مجرم ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں رسولوں کے آخر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر یہ نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت پر حضور کی ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ اب اگر کوئی بندہ اس مہر کو توڑنا چاہے تو یقیناً وہ بندہ مجرم ہوگا، کہ جس طرح عرف میں کسی ملک کے قانون کو توڑنا جرم ہے، تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو ختم نبوت کی مہر حضور کے ذریعے لگائی ہے، اگر کوئی بندہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے یا پھر اس سے کچھ نکالنے کی کوشش کرے، دونوں ہی صورتوں میں وہ شخص انتہائی مجرم قرار دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا فخرا، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اور یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ مطلب یہ جملہ حضور فرماتے ہیں میں کوئی تکبر کے طور پر بیان نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ چند ایک سب سے پہلے تو ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی کہ جس کے اندر صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ ایک یہ آیہ مبارکہ، اس کے بعد ہم نے ایک حدیث پڑھی انا خاتم النبیین ولا فخرا، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ فخر سے مراد یہ جملہ میں کوئی بطور تکبر نہیں کہہ رہا۔ دوسری حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث، آج انشاءاللہ ہم کوئی 5 سے 7 احادیث
صرف اسی عنوان پر عرض کریں گے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مثال دے کر وضاحت فرمائی کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک انتہائی حسین و جمیل گھر بنایا، ایک انتہائی حسین و جمیل گھر بنایا، وَأَجْمَلَهُ، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ جمیل بھی ہے، وہ حسین بھی ہے، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، گھر اس نے ساری طرف سے مکمل کر دیا سوائے اس گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ انتہائی حسین و جمیل کہ اس گھر میں اب کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں سوائے ایک اینٹ کے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، اب لوگ آتے ہیں اس گھر کو آ کے دیکھتے ہیں اور وَيَعْجَبُونَ لَهُ، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، یقولون، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، کہ یہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی، ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ اس مکان کی وہ خالی اینٹ میں ہوں اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب وہ جو گھر تعمیر کیا گیا، وہ جو مثال دے کر ایک گھر کو بیان کیا گیا، اس گھر سے مراد کوئی عام دنیا کے بنائے ہوئے گھروں میں سے کوئی گھر مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد نبوت و رسالت کا ایک محل ہے، نبوت و رسالت کا ایک محل ہے، اور اس بنانے والے سے مراد کوئی عام دنیا دار شخص نہیں، بلکہ اس بنانے والے سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کا ایک محل تیار کیا، ایک 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 کر کے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی طرف مختلف پیغمبروں کو اللہ رب العالمین مبعوث فرماتا رہا۔ اب جب سارے نبی باری باری تشریف لے آئے تو آخر میں رہ گئے صرف ایک نبی، اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے آخر میں بھیج کر نبوت و رسالت کے اس محل کو مکمل فرما دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک چار دیواری نما ایک ہال بنا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ ہال مکمل ہو چکا، اس کی دیواروں میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے، اب اگر کوئی بندہ یہاں آ کر کوئی ایک اینٹ لگانا چاہے تو وہ ایک الگ طور پر نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولیے، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب یہاں پر لگی ہوئی وہ ایک اینٹ، صرف ایک اینٹ، باقی ہر طرف سے مکمل، یہ ایک اینٹ کی جگہ پر اضافی ہے، یہ خوبصورت لگے گی کہ بدصورت لگے گی؟ بتائیے، بدصورت لگے گی۔ اور پھر اینٹ بھی کیسی، ادھر سے بھی اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے، ادھر سے بھی اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے، کہ دیکھنے میں بھی وہ ایک اینٹ اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اگر کوئی آ کر اس اینٹ کو لگائے تو ہم اس لگانے والے کو کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف بندہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ یہ یہاں پر لگی ہوئی اینٹ کوئی خوبصورت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب نبوت و رسالت کا محل مکمل ہو چکا، نبوت و رسالت کا محل جب مکمل ہو چکا، تو اب اگر کوئی شخص ایک آنکھ سے کانا ہو، ایک آنکھ سے کانا دیکھنے میں بھی اچھا محسوس نہ ہوتا ہو، اور وہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں، تو ہم یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ میرے رسول کریم کی ذات وراء الورا ہے، حضور کی ذات تک کوئی، بولو، حضور کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور بنیادی طور پر یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس قوم میں وہ نبی بھیجا جائے، جس قوم میں کوئی نبی بھیجا جائے، تو وہ نبی اپنی قوم والوں میں سب سے معزز، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے خاندان کے اعتبار سے۔ جس قوم میں جس نبی کو بھیجا جائے
وہ نبی ظاہری طور پر بھی باقی لوگوں سے خوبصورت ہوتا ہے، باقی لوگوں سے خوبصورت ہوتا ہے۔ جس نبی کو جس قوم کے اندر بھیجا جا رہا ہے اس کے سارے اعضاء بھی سلامت ہوتے ہیں، اس کے سارے اعضاء بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اگر ہم دیکھیں، یہ سچے رسولوں کی بات، سچے رسولوں کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر ہم دیکھیں تو جن حضرات نے میرے حضور کو قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میری آنکھ نے، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو بالکل قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ واجمال من کا لم تلد النساء، یا رسول اللہ میری آنکھ آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو کس طرح دیکھ سکتی ہے کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسا جیسا آپ چاہتے گئے میرا رب ویسا ویسا آپ کو بناتا چلا گیا۔ اور اگر ہم کسی شاعر سے، کسی عاشق سے پوچھیں تو اس کا جواب ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے پوچھا ہوگا کہ اے محبوب تو بتا کہ تیرا چہرہ کیسا بنایا جائے، تو میرے محبوب نے اللہ کے حضور عرض کیا ہوگا کہ مالک میرا چہرہ ایسا بنا دے کہ چہرہ تو میرا ہو لیکن جب تیری نظر میرے چہرے پر پڑے تو خود ہی پکار اٹھے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ محبوب نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا ہوگا، محبوب نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا ہوگا کہ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ میرا چہرہ ایسا بنا تو دیکھے تو خود تعریف کرے، میرا وجود ایسا بنا میرے وجود کی طرف تو دیکھے تعریف تو خود کرے، میری زلفیں ایسی بنا میری زلفوں کی طرف تو دیکھے تعریف تو خود کرے۔ غرض یہ کہ ایک ایک عضو اللہ رب العالمین نے حضور کا اس طرح کا بنایا کہ بظاہر شخصیت تو چلتی پھرتی میرے محبوب کی نظر آ رہی ہے، لیکن کہیں تو پروردگار عالم حضور کے رخ والضحیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پروردگار عالم حضور کی زلف مبارک کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پروردگار عالم حضور کے محبوب و مقبول اور مبارک ہاتھوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پروردگار عالم اس شہر مقدس کا تذکرہ کرتا ہے کہ جس شہر مقدس میں میرے نبی جلوہ گر ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مجھے اس شہر مقدس کی قسم ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ پروردگار عالم کو کیا ہوا کہ شہروں کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیا اس میں صفا و مروہ ہے اس لیے قسم اٹھائی گئی؟ کیا اس میں لوگ آ کر طواف کرتے ہیں، آ کر حج کرتے ہیں اس لیے شہر مقدس کی قسم اٹھائی گئی؟ کیا اس لیے کہ اس میں زمزم ہے اس لیے قسم اٹھائی گئی؟ کیا اس لیے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھائی گئی؟ یہ سارے جوابات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جواب خود ہی ارشاد فرما دیا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، مالک وجہ کیا ہے؟ وانت حل بہذا البلد، وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں میرا محبوب چلتا پھرتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر صفا و مروہ زمزم ہے دیگر متبرک چیزیں ہیں، نا وانت حل بہذا البلد، قسم اس لیے کہ حبیب تو جو اس شہر میں چلتا ہے۔ یہ ہے سچے نبی کی تعریفیں، یہ ہے اس شخصیت کی تعریف کہ جس کی تعریفیں پروردگار عالم خود فرما رہا ہے۔ نبی جس قوم کے اندر بھیجا جائے، نبی کا قوم والوں میں خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ اور حضرت حسان نے کیا کہا؟ حضور آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، حضور آپ جیسا۔ اور حضرت جابر جو حضور کو بڑی نظر جما کے دیکھ رہے ہیں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر محو استراحت ہیں اپنے گھر میں، حضرت جابر کہتے ہیں حضور کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ اب حضرت جابر جنہوں نے بالکل قریب سے میرے نبی کو دیکھا، وہ کہتے ہیں میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، اب کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ چاند سے بھی بڑھ کر میرے نبی کا چہرہ خوبصورت ہے۔
اب جو حضرات قریب سے سامنے کھڑے ہو کے حضور کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں، چلے ساری باتیں آپ سارے لوگوں کی چھوڑ دیجئے۔ اگر آج میں کسی کی تعریف کروں، یقیناً آپ کہیں گے واہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں کہ حضرت صاحب تعریف کر رہے ہیں۔ آپ میں سے 10 حضرات کسی کی تعریف کر دیں، یقیناً وہ اچھا شخص ہوتا ہے۔ اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، کوئی بندہ کسی کا مرید ہو، پیر اپنے مرید کی 10 لوگوں میں تعریف کر دے، پھولا نہیں سماتا، کیا کہتا آج تو میرے تعریف نے سارے مریدین میں تعریف کر دی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خوشی سے سماتا ہے۔ والدین تو ہمیشہ اولاد کی تعریف کرتے ہی آئے ہیں۔ اب آپ یہ ساری باتیں نیچے رہ جاتی ہیں، اور جس کی شخصیت کی تعریف، جس کے چہرے کی تعریف خود بنانے والا کر دے، بولیے بولیے، جس کے چہرے کی تعریف خود بنانے والا کر دے، پھر سمجھ لیجئے کہ وہ چہرہ واقعی اچھا ہے۔ وہ چہرہ واقعی اچھا ہے کہ جب رب کے مقابل کوئی نہیں تو پھر اس کی تعریف کے مقابل بھی کوئی نہیں۔ تو جس قوم کے اندر جس نبی کو بھیجا جاتا ہے، وہ نبی سب لوگوں سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور کا سایہ زمین پر، بولیے، حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا حضور اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کا سایہ زمین پر کیوں نہیں پڑتا تھا؟ اور صرف یہ بھی یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک پر جو کپڑا پہن لیتے تھے وہ کپڑا بھی بے سایہ ہو جاتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے اوپر کوئی چادر لے رہے ہیں، تو اس چادر کا سایہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، اس سے بھی آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ بولیے سارے، کتنی ہے؟ 63 سال حضور کی ظاہری حیات مبارکہ۔ 63 سالوں میں حضور کا بچپن بھی ہے، 63 سالوں میں حضور کا لڑک پن بھی ہے، حضور کی جوانی بھی ہے، جوانی سے آگے والا پکی عمر کا مرحلہ بھی ہے، اور پھر آخری لمحات بھی حضور کے ہمارے سامنے ہیں۔ اب 63 سال میں ایک مرتبہ بھی حضور کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھی۔ حضور کے جسم مبارک پر، بولیے، مکھی نہیں بیٹھی۔ تو اللہ رب العالمین جس جسم کی ایک مکھی سے بھی اتنی حفاظت فرما رہا ہے تو یقیناً وہ شخصیت تعریف کے قابل ہے، وہ شخصیت تعریف کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کا سایہ زمین پر کیوں نہیں پڑتا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو گوارا ہی نہیں کیا کہ حضور کا سایہ زمین پر پڑے اور پھر اسی جگہ پر جہاں حضور کا سایہ پڑا تھا کسی کا پاؤں آ جائے، کسی کا۔ حضور کی ذات تو بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ زمین پر جس جگہ میرے نبی کے جسم مبارک کا سایہ پڑے وہاں کسی کا پاؤں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو بھی گوارا۔ تو پھر وہ حضرات جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور پھر اس شخص کو مان کر جو اس کی حمایت کر رہا ہے۔ آج ہمارے اندر بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، کاروبار ہی کرنا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ کاروبار کر لے تو پھر ٹھیک ہے، کریں آپ حضرات کاروبار، کریں ان لوگوں کے ساتھ جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ کریں ان حضرات کے ساتھ کاروبار کے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، آپ لگائیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں، آپ کریں ان کے ساتھ یاریاں۔ یہ دنیا ہے، 4 دن تک چلے گا نظام، لیکن پھر اس کے بعد موت تو آنی ہے کہ نہیں آنی؟ بولیے، موت آنی ہے اس کے بعد، اور پھر جب اس کے بعد موت آنی ہے قبر میں مرزا قادیانی کانے نے نہیں آنا، حضور کی ذات اقدس نے آنا ہے۔ کس نے آنا ہے؟ حضور کی ذات نے آنا ہے۔ اور انسان کی نجات کا دار و مدار پہلے سوال پر نہیں،
حضور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت ہی سے متعلق جب سوال ہوگا، حضور کی شخصیت سے متعلق جب سوال ہوگا، تو انسان کی نجات کا دار و مدار بھی تیسرے سوال پر ہی ہے۔ جب حضور کا چہرہ مبارکہ اس کے سامنے ہو اور اسے کہا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو اب اگر کوئی شخص حضور کو خاتم النبیین ہی نہیں مانتا، حضور کو اللہ کا آخری نبی ہی نہیں مانتا، تو پھر وہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں تو فلاں کو مانتا تھا، تو پھر وہ جانے اور فرشتے جانے، لگ پتہ جائے گا پھر اس وقت جا کر۔ آج کہنا بڑا آسان ہے کہ کوئی بات نہیں، جب کو موقع آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، پھر چیخیں نکل جائیں گی، اور انسان کا ایک ایک عضو جب اس کے جسم کے اندر گاڑ دیا جائے گا تو پھر انسان کے لیے نجات کا راستہ کوئی نہیں رہنا۔ لہذا آج وقت ہے ہمارے پاس، آج ہم ایسے حضرات سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرتے ہیں، وہ ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ جو حضور کا وفادار نہیں، میرا اور آپ کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت و محبت نہیں رکھتا، وہ میرے اور آپ سے محبت کے اظہار کس طرح کر سکتا ہے؟ دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سب حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو شخص آئین کی روح سے بھی غیر مسلم ہے، شریعت کی روح سے بھی غیر مسلم ہے، غدار ہیں یہ پاکستان کے بھی اور آئین کے بھی اور اسلام کے بھی، تو ایسے حضرات سے یاریاں درست، اور اگر آپ سن لیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ حضرات جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کانے کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات، ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو اس خبیث کو نہیں مانتا، جو اس خبیث کو نبی نہ مانے، ان کا نظریہ یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ تو حلال کا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی حرام کا۔ وہ تو آپ کے بارے میں اتنا سخت نظریہ رکھیں، اور آپ 2000 کی خاطر صرف 2000 کی خاطر روٹین میں آپ نے اپنا مکان بنا لیا، 5000 رینٹ پہ جا رہا ہے، وہ آتے ہیں 7000، صرف 2000 اضافی دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کوئی نہیں 2000 اضافی آ رہا ہے، صرف 2000 کی خاطر مکان رینٹ پہ آپ ان حضرات کو دیتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ 2000 کتنے دن تک ہم کھا لیں گے، یہ 2000 ہم کتنے دن تک کھا لیں گے؟ کیا ہم بھول گئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے؟ کیا ہم بھول گئے کہ ہماری نجات کا دار و مدار صرف حضور کے ایک اشارے پر ہونا ہے؟ کیا ہم بھول گئے کہ ہم کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ چلے مانتے ہیں ہم بے عمل صحیح، ہم بے نمازی صحیح، ہم اس درجے کے اعلیٰ مسلمان نہ صحیح کہ جس درجے کے صحابہ مسلمان تھے، لیکن کم از کم غدار تو نہ بنے، کم از کم حضور سے بے وفائی کرنے والے تو نہ بنے، حضور سے وفا کریں، اپنی محبتوں کا اظہار اس انداز میں کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کل بھی آپ کو خاتم النبیین مانتے تھے، آج بھی ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہماری اولاد آگے چل رہی ہے، ہمارا بچہ ایک ہی نعرہ لگائے گا کہ تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، ہمارا ابتدا سے یہی نعرہ ہے بس، کہ جب حضور آ گئے، حضور کے بعد اب کوئی نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، بولو جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں وہ تو اظہار کرے نا، یہ پوری دنیا کے اندر آپ حضرات کی آواز ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ للہ الحمد میں دنیا سے، للہ الحمد میں دنیا سے، یہ ہماری کمزوری ہو گئی، اب یہ ہماری کمزوری ہو گئی، ہماری حضور سے وفائیں ماند پڑ گئی، کمزور پڑ گئی، ہماری وہ عقیدت حضور سے نہیں رہی کہ جو صحابہ حضور سے عقیدت رکھا کرتے تھے، ہماری وہ محبت حضور سے نہیں رہی کہ جو صحابہ حضور سے محبت رکھا کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ صحابہ کے زمانہ میں کسی شخص نے حضور کی بے ادبی کی ہو اور صحابہ نے اسے پھر زندہ چھوڑ دیا ہو؟ آج ہمیں امن سکھانے والے حضرات کیوں نہیں حضور کی تاریخ پڑھتے، کیوں نہیں حضور کی سیرت پڑھتے، اسلام کی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے وہ حضرات؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ مسیلمہ کذاب کو کس نے مارا تھا؟ اس امت کے سب سے بڑے صوفی جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کی طرف فوج کو بھیجا تھا۔ نہیں معلوم کسی کو کہ مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر نے اس کا سر کچل دیا تھا۔ آج ہماری وفائیں حضور سے کمزور پڑ گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر تو غیر صحیح،
ہمارے اپنے ملک میں رہنے والے حضرات کبھی کوئی بکواس کرتے ہیں، کبھی سر عام حضور کے صحابہ پر لعن و طعن کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی کوئی اٹھتا ہے جس کو منہ نہیں دھونا آتا، وضو نہیں کرنا آتا، وہ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی مقدس بیویوں کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے، اور پھر رہی صحیح کسر ہمارے ارباب اقتدار نکال دیتے ہیں کہ جو بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے، حضور کی عزت و ناموس پر حملہ کرتا ہے، اسے اٹھا کے تو وہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ سب سے بڑے محافظ تو ہمارے سامنے یہ آ گئے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ جب سے ہماری محبت، ہمارے دلوں کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمزور ہو گیا تو پھر اپنے بھی ہمارے سامنے شیر ہو گئے، غیروں نے تو ہونا ہی ہونا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ فرانس نے اعلان کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک شائی کریں گے۔ یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ کبھی کوئی کہیں سے اٹھ کر حضور کی ذات پر حملہ کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں برا بھلا کہیں، لاکھ مرتبہ کہیں، ہمارے گھر والوں کو برا بھلا کہیں، لاکھ مرتبہ کہیں، ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، لاکھ مرتبہ کہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یاد رہے اگر کوئی بندہ حضور کی عزت و ناموس پر حملہ کرے گا تو پھر ہم چپ، بولیے ہم چپ، یہاں پھر امن نہیں، یہاں امن نہیں۔ اگر ہم یہاں چپ رہتے ہیں تو میں تو پھر اکثر کہا کرتا ہوں یہ پھر کوئی عزت داری نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی بے غیرتی ہے۔ یاد رہے حضور کی ذات اقدس ایک ریڈ زون ہے، حضور کی ذات اقدس ایک ریڈ زون ہے، اس سے پیچھے تک تم رہو تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن جیسے ہی تم اس ریڈ زون کو کراس کرنے کی کوشش کرو گے اور حضور کی ذات اقدس پر زبان تان دراز کرو گے تو پھر یقیناً کہیں نہ کہیں سے ممتاز قادری تو اٹھے گا۔ پھر تمہیں بعد میں تکلیفیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی قانون ہاتھ میں لے لیا گیا، تو آپ ایسے کام ہی نہ کریں کہ کوئی اٹھ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے اور کسی گستاخ کو سر عام مار دے، قبل اس کے کہ کوئی اٹھے اور کوئی اور ممتاز قادری پیدا ہو، تو پھر کیوں نہ تم اپنی زبان میں ان کو جواب دے لو کہ بس ہمارے لیے نازک ترین مرحلہ حضور کی ذات اقدس ہے، حضور کی ذات اقدس ہے۔ جو بندہ حضور کی ذات پر زبان تان دراز کرے ہم سے برداشت، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا جتنا عقیدہ، جتنا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط ہوگا، ہم اتنے ہی حضور کے وفادار بھی زیادہ ہوں گے، اور جتنا ہمارا تعلق کمزور ہوتا جائے گا پھر سامنے والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اب چونکہ ان کا تعلق حضور سے کم پڑ گیا، لہذا تم جو مرضی کہتے پھرو، اب انہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو ہی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے دیگر نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 6 چیزیں اللہ نے، حضور نے فرمایا مجھے ایسی دی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی یہ شان مبارک ہے کہ آپ الفاظ تھوڑے استعمال کرتے ہیں، معانی اور مفہوم کا سمندر ہوا کرتا ہے۔ بارہا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ چکا۔ سلطان محمود کو ابتدا کے اندر 3 باتوں میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے، آیا علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں ہیں، اور قیامت واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اس نے ایک طالب علم کی مدد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خواب میں تشریف لا کر اسے ارشاد فرمایا، اے سبقت گین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ تینوں سوال، تینوں جواب حضور نے ایک ہی جملے میں عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضور کی جوامع الکلم، الفاظ تھوڑے استعمال کرتے ہیں، معانی وسیع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر اللہ نے میرا رعب میرے دشمن کے دل میں ڈال دیا ہے کہ میرا دشمن مجھ سے ابھی 1 مہینہ دوری پر ہوتا ہے، مجھے تلوار لے کے اس کے سر پہ نہیں پہنچنا پڑتا، بلکہ 1 مہینے کی دوری پر ہی وہ مجھ سے ڈرتا رہتا ہے۔ تیسری چیز، احلت لی المغانم،
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ مسلمان لشکر، مسلمان فوج کہیں حملہ کرے کفار کے ملک پر، وہاں سے فتح یابی مسلمانوں کو حاصل ہو، فتح حاصل کرنے کے بعد جو مال ان کا حاصل ہو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مال غنیمت اللہ نے صرف میرے لیے حلال کیا ہے، کسی اور کے لیے حلال نہیں تھا۔ پہلے زمانوں کے اندر ایسا ہوتا کہ جہاں مسلمان کہیں فتح حاصل کرتے، جو مال اکٹھا ہوتا ایک جگہ پر اسے جمع کیا جاتا، آگ آتی اسے کھا جاتی، یہی اس کی قبولیت کی سند ہوا کرتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قانون بدل دیا گیا۔ نمبر 4 جو چوتھی خصوصیت اور فضیلت اللہ نے صرف حضور کو عطا فرمائی وہ یہ جو علت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک بھی کر دیا ہے۔ اب حضور کا غلام کہیں ہو، کسی جگہ پر ہو، مسجد اس سے کہیں دور ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کے لیے لازم نہیں کہ تو 5 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا تبھی ہوگی، نہ وہاں ہی کھڑا ہو، ادھر قبلہ شریف کی طرف رک کر اللہ رب العالمین تیری نماز کو قبول فرما دیتا۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے بھی آگے آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دی کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پر موجود کہ اس کے ارد گرد ایک میل کے فاصلے پر اسے یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا، تو اس شخص کے لیے یہ رخصت ہے زمین پر ہاتھ مارے، تیمم کرے، اس تیمم کے ذریعے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ فضیلت، یہ خصوصیت زمین سے طہارت کی حاصل ہونے والی اللہ رب العالمین نے صرف حضور کو عطا فرمائی، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ 5ویں چیز ارسلت الی الخلق کافہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، کل کائنات کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے کوئی مخصوص قبیلے کی طرف تو کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف، کسی کا زمانہ کہیں تک تو کسی کا زمانہ کہیں تک، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضور کو بھیجا تو پھر نتیجہ یہ نکلا، اپنے لیے ارشاد فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، اور محبوب کے لیے ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مالک فرما رہا ہے اے میرے حبیب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ۔ اور چھٹی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وختم بی النبیون، وختم بی النبیون، اللہ نے مجھے نبیوں کا خاتم بنایا ہے کہ اب میرے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی، بولیے کوئی نبی، اپنے دلوں کے اندر اس بات کو نقش کر لیجئے، اپنے بچے کو یہ پیغام پہنچا دیجئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سب حضرات میرے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہم اس بات کا اظہار کریں کہ حضور ہم آپ کو زبان سے بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، دل سے بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، اور اپنے اس پیغام کو ہر مسلمان تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ بولیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ لہٰذا ہمارا نظریہ الحمدللہ کل بھی یہی تھا کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، آج بھی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم حضور کو، اور اس کی ایک بہترین مثال آخری بات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب مناظرہ ہوا مرزا قادیانی سے، لاہور میں بادشاہی مسجد میں وقت طے پا گیا، وقت مقرر ہو گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرط یہ لکھی کہ ہم مناظرہ زبان سے نہیں کریں گے، مناظرہ زبان سے نہیں کریں گے، بلکہ مناظرہ کیا ہوگا، تو بھی بیٹھے گا میں بھی تیرے سامنے بیٹھوں گا، ایک ٹیبل رکھ دیا جائے گا، کاغذ قلم دونوں طرف سے رکھا جائے گا۔ اب ہوگا مناظرہ اس طرح کہ تو بھی اپنی قلم کو حکم دے گا کہ وہ لکھے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں بھی اپنی قلم کو حکم دوں گا کہ وہ لکھے، زبان سے نہیں، بس حکم دینا ہے، تو بھی حکم دے میں بھی حکم دیتا ہوں۔ جس کا قلم چل گیا وہ سچا، جس کا نہ چلا وہ جھوٹا۔ اب وہ تو آیا نہیں، مرزا قادیانی تو مناظرے کے لیے آیا نہیں، لیکن بعد میں کسی نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود بخود لکھے، جس کا قلم چلے گا وہ سچا، جس کا نہیں چلے گا وہ جھوٹا۔ حضور اگر آپ کا قلم وہاں نہ چلتا تو آپ کیا کرتے؟ تو جملہ سنیے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا
یہ جو میں نے کہا تھا نا قلم خود بخود لکھے، یہ کون سا میں نے اپنی طرف سے کہا تھا؟ میرے پیچھے حضور کھڑے تھے، حضور فرما رہے تھے کہتا جا، جو کہے گا وہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، باہر والے حضرات بھی اور اندر والے حضرات بھی۔ اور ہم پھر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔